بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے درود پاک کے کسی بھی صیغے کے ورد کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ نہ صرف آپ کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے بلکہ دونوں جہاں کی برکتیں اور رحمتیں نصیب ہوں گی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم۔ وظائف ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام سننے اور پڑھنے والوں کی جھولیاں اپنی رحمت سے بھر دے۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر ویڈیو شیئر کیجئے۔ آپ کے ویڈیو شیئر کرنے سے اگر کسی اور مسلمان کی مشکل آسان ہو گئی تو آپ کی مشکل اللہ تعالیٰ آسان فرما دے گا انشاءاللہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کلمہ طیبہ کے فضائل۔ انیس الواعظین میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سوتے وقت 2 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لے، گویا کہ اس نے اللہ کی راہ میں 2 غلام آزاد کیے۔ ابن ماجہ اور ابن حبان کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پرچہ کہ جس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ لکھا ہوگا، وہ ان 99 دفتروں پر بھاری ہوگا، گناہوں کے ان 99 دفتروں پر بھاری ہوگا جس کی درازی اور لمبائی یعنی جس کی چوڑائی اور لمبائی حد نظر تک وسیع ہوگی۔ حاکم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک ایسا شخص لایا جائے گا جس کے 99 دفتر گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے اور ان کی لمبائی حد نظر تک بڑھی ہوئی ہوگی، یعنی جہاں تک نظر جائے گی وہاں تک ان کی لمبائی نظر آئے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ تو ان میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے؟ تو وہ عرض کرے گا کہ نہیں۔ پھر فرمائے گا کہ تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ وہ جواب دے گا کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرمائے گا کہ تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، آج تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس وقت ایک کاغذ نکالا جائے گا جس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوگا، جو کبھی اس نے خلوص دل سے پڑھا تھا۔ اس پرچے کو میزان میں رکھا جائے گا تو وہ عرض کرے گا کہ یا اللہ، 99 گناہوں کے دفتر کے مقابلے میں اس پرچے کی کیا حقیقت ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ یہ پرچہ بہت عالی شان ہے، اس کو تولا جائے گا۔ پھر وہ پرچہ ایک پلڑے میں اور 99 گناہوں کے دفتر دوسرے پلڑے میں رکھے جائیں گے، تو یہ ایک کلمہ طیبہ والا پلڑا ان گناہوں کے دفتروں کے اس پلڑے سے بھاری ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نام کے برابر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ سب پر بھاری ہے۔ سبحان اللہ۔ انیس الواعظین میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی اللہ کا بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے۔ حکم ہوتا ہے کہ اے عرش ساکن ہو جا۔ وہ کہتا ہے کہ اے اللہ، اس کلمہ پڑھنے والے کو بخش دے تاکہ مجھے سکون حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اسے بخش دیا۔ انیس الواعظین میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنے والے کو 20,000 نیکیاں ملتی ہیں، اور 100 مرتبہ جو لا الہ الا اللہ کہے اس کے اور جنت کے درمیان موت کے سوا اور کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہوگی، یعنی وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ انیس الواعظین کی ہی ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
واعظ و نصیحت فرما رہے تھے۔ صحابہ کرام کا جھرمٹ تھا کہ ایک اعرابی حاضر ہوا۔ اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں بہت گنہگار ہوں۔ اپنے وعظ و نصیحت کو ختم کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تیرے گناہ بہت زیادہ ہیں، آسمان سے بھی زیادہ ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کیا بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہیں؟ اس نے عرض کی کہ ہاں۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ گناہ ہیں تمہارے؟ اس نے جواب دیا ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تیرے گناہ اللہ کی رحمت سے بھی زیادہ ہیں؟ اس پر وہ خاموش ہو کر رونے لگا۔ سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کہہ، اللہ تعالیٰ تیرے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ یہاں ایک چیز واضح رہے کہ جب لا الہ الا اللہ کا ورد کیا جاتا ہے تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ مسلسل ورد کرنے کے دوران چند بار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہہ لیا کریں، یعنی مسلسل لا الہ الا اللہ کی تکرار کرتے ہوئے بیچ میں محمد الرسول اللہ کہہ دیا جائے کہ کلمہ مکمل ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہے اس کے ذرہ برابر بھی گناہ باقی نہیں رہیں گے۔ ساری کائنات کا وزن ایک طرف اور لا الہ الا اللہ کا وزن ایک طرف ہو تو کلمہ شریف کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ بزار میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین والے ایک پلڑے میں ہوں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں ہو تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ نسائی، ترمذی اور حاکم کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اخلاص کے ساتھ کبھی اس کلمے کو کہتا ہے، یعنی کبھی اخلاص کے ساتھ کہہ دے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ عرش پر پہنچ جاتا ہے، جب تک کہ وہ گناہ کبیرہ سے پرہیز کرتا رہے۔ طبرانی شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا ایمان تازہ کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایمان کس طرح تازہ کریں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کثرت سے کہا کرو تو ایمان تازہ ہوگا، یعنی کثرت سے کلمہ طیبہ کا ورد کرنا۔ طبرانی میں ہی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر یہ دو کلمے ایسے ہیں کہ جن میں سے ایک یعنی لا الہ الا اللہ تو عرش سے ادھر انتہا ہی نہیں ہے، یعنی اس کی تو کوئی انتہا نہیں کہ اس کا مقام کیا ہے، کہ اس کا ثواب کیا ملتا ہے، جبکہ دوسرا کلمہ یعنی اللہ اکبر آسمان اور زمین دونوں کو بھر دیتا ہے۔ مسلم اور ترمذی کی روایت ہے کہ حضرت عبادہ بنت صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ اس کلمہ شہادت کی گواہی دے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ تذکرۃ الواعظین میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی صدق دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے
تو اس کے منہ سے ایک سبز رنگ کا پرندہ نکلتا ہے جس کے دونوں بازوؤں میں سفید موتی اور یاقوت جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس پرندے کے 1000 سر ہوتے ہیں، ہر سر میں 10,000 اس پرندے کے 10,000 سر ہوتے ہیں اور ہر سر میں 10,000 منہ ہوتے ہیں، ہر منہ میں 10,000 زبانیں ہوتی ہیں، اور ہر زبان سے وہ 10,000 قسم کی بولیوں میں اللہ کی تسبیح کرتا ہوا اور کلمہ پڑھنے والوں کے لیے استغفار کرتا ہوا آسمان کی طرف بلند ہوتا ہے، اور عرش الہی کے نیچے پہنچ کر تسبیح اور استغفار میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اس پرندے کو اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ جنت میں داخل ہو جا۔ وہ عرض کرتا ہے کہ یا اللہ، جنت کی طرف اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک اس شخص کو تو بخش نہ دے کہ جس کے منہ سے میں نکلا ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے کلمہ طیبہ سن، اس نیک بندے کی زبان پر تو ابھی تو پورے طور سے یعنی پورے طریقے سے جاری بھی نہیں ہوا تھا کہ میں نے اس کے تمام گناہ بخش دیے تھے۔ پھر اس پرندے کو 70,000 زبانیں عطا کی جاتی ہیں، اور وہ ہر زبان سے اس کلمہ پڑھنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے، اور جب قیامت کا دن آئے گا تو وہ یہ پرندہ اس نیک بندے کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ اس کو جنت میں لے جائے گا انشاءاللہ۔ سبقت رحمتی علی غضبی، تو نے جب سے سنا دیا یا رب، آسرا ہم گنہگاروں کا اور مضبوط ہو گیا یا رب۔ کلمہ طیبہ کے فضائل، یہ سلسلہ جاری ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم۔